صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے جب مکہ اللہ تعالیٰ نے لما فتح اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ پر مکہ مکرمہ کو فتح کروا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے ہاتھیوں کو دور فرمایا۔ ابرہہ کا جو واقعہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے ہاتھیوں کو دور فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آج یہاں کی حکومت عطا فرمائی اپنے محبوب کو اور اہل ایمان کو۔ آج اللہ نے یہاں اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے ماننے والوں کو اقتدار بخشا۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دیا، یعنی یہاں پر کوئی بھی لڑائی جھگڑا قتل و غارت نہیں کی جائے گی، میرے لیے بھی دن کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی قتال کی اجازت دی تھی، پھر میرے لیے بھی اللہ نے اسی طرح محترم قرار دے دیا۔ میرے لیے بھی دن کا بعض حصہ اللہ نے اجازت دی، پھر اللہ نے میرے لیے بھی اسی طرح اسے محترم قرار دیا۔ پھر فرمایا قیامت تک کے لیے اب یہ جگہ محترم ہے، قیامت تک کے لیے یہ حرم ہے، یہاں کوئی شکار نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں کے شکار کو ڈرایا تک نہیں جائے گا، یہاں کا کوئی درخت کاٹا نہیں جائے گا، یہاں اگر کوئی چیز گری ہوئی ملے کسی کو، آج بھی حرم میں ایسا ہی ہوتا ہے، فرمایا یہاں کسی کو کوئی چیز گری ہوئی ملے تو کسی کے لیے اٹھانا حلال نہیں۔ ہاں اگر وہ اس نیت سے اٹھائے کہ اعلان کر دے کہ میرے پاس فلاں چیز ہے یا مجھے فلاں جگہ سے یہ چیز ملی ہے، اعلان کرنے والے کے علاوہ کوئی بھی اس گری پڑی چیز کو اٹھا نہیں سکتا۔ یہ حرم کے احترام کا معاملہ ہے۔ فرمایا ہاں اسی طرح جس کا کوئی عزیز مارا گیا ہو، قتل یا قصاص کے علاوہ اور بھی کوئی اس حوالے سے کوئی اس طرح کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ آپ نے حرم کی شان بیان کی۔ کیا شان بیان کی؟ اللہ نے ہاتھیوں کو یہاں سے دور کر دیا، اللہ نے یہاں لڑائی جھگڑا حرام کیا، قتال حرام کیا، اپنے محبوب کے لیے بھی دن کا بعض حصہ اللہ نے حلال کیا، پھر قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا۔ پھر فرمایا یہاں کا درخت نہیں کاٹا جائے گا، یہاں کے شکار کو نہیں ڈرایا جائے گا، یہاں کی گری ہوئی چیز کو بھی اٹھایا نہیں جائے گا ماں سوائے اس کے کہ کوئی اعلان کرنے کے لیے اٹھائے، اور قتل و قصاص کے علاوہ کوئی قتل کا معاملہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ نے یہ باتیں بیان کی تو ایک شخص کھڑے ہوئے یمن کے، کہاں کے؟ یہ بہت اہم بات ہے، یہ جو اگلا جملہ ہے، یمن کے یہ جو شخص کھڑے ہوئے تھے ان کا نام تھا ابو شاہ۔ کیا نام تھا؟ ابو شاہ۔ ابو شاہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ مجھے لکھ کر عنایت کیجیے۔ یہ جو آپ نے ابھی خطبہ دیا نا مکے کے احترام کے حوالے سے کہ اللہ نے اس کو حرم قرار دیا، یہاں کا شکار نہیں ڈرایا جائے گا، یہاں کا درخت نہیں کاٹا جائے گا، یہاں قتال نہیں کیا جائے گا، یہاں کی گری ہوئی چیز نہیں اٹھائی جائے گی، یہ مجھے لکھ کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اسے لکھ کر دو۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے یہ خطبہ لکھ کر دو۔ اسی دوران حضرت عباس کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہاں کا درخت بھی کاٹنے سے منع کر دیا، حرم کی ہر شے کو آپ نے درجہ دے دیا، آپ ہمارے لیے ایک گھاس ہے اذخر، وہ گھاس جو تھی وہ بالن کے کام آتی تھی، ایندھن کے کام آتی تھی، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اذخر گھاس ہوتی ہے حرم میں یہاں قریب تو اس کی ہمیں اجازت دے دیں کہ اس گھاس کو تو ہم کاٹ سکتے ہیں،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اصغر گھاس کاٹ سکتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی شاید درخت وغیرہ یہاں سے کاٹ نہیں سکتے۔ اب یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ اختیار محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے کہ آپ چاہیں تو اصغر گھاس کی اجازت دے دیں، چاہیں تو روک دیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو ابو شاہ کو خطبہ لکھ کر دیا گیا وہ حدیث ہی ہے نا، وہ حدیث ہے نا، اور اس کے آخر میں پھر راوی یہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے لکھا کہ امام اوزاعی سے پوچھا کہ ابو شاہ کو لکھ کر دینے سے کیا مراد ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو شاہ کو وہ خطبہ لکھ کر دو جو میں نے بیان کیا۔ اور اسی جملے سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حدیث کو لکھنے کا معاملہ اس دور سے ہے۔ جو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی حدیثیں 200 سال بعد لکھی گئی، انہیں بیچارے یتیم العلم لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ حدیث لکھی کب گئی۔ وہ اپنے ذوم میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جی دیکھیں جی حدیث تو بخاری سے لکھی گئی، بخاری شریف سے حدیث لکھی گئی، ورنہ اس سے پہلے جو احادیث کی کتب ملتی ہیں، امام بخاری کے جو استاد ہیں امام حمیدی، امام حمیدی کی مسند حمیدی آپ چھپ کر آ چکی ہے، موجود ہے، اور پورا وہی چیپٹر جو بخاری میں موجود ہے وہ امام حمیدی نے بھی نقل کی ہے۔ بڑے بڑے محدثین جتنے بھی امام بخاری کے اساتذہ تھے ان سب کا مجموعہ ملتا ہے۔ اچھا اب یہ ہوتا ہے ہندوستان میں ابتدا دنوں میں یعنی پاکستان بننے سے پہلے یہاں بعض کتابیں دستیاب نہیں تھیں، ہندوستان میں بعض حدیث کی کتابیں دستیاب اور میسر نہیں تھیں، سیرت کی بعض کتابیں میسر نہیں تھیں۔ اب وہ سیرت کی کتابیں یہاں پر عام دستیاب ہیں۔ تو جو شبلی نعمانی اللہ تعالیٰ ان پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، جو انہوں نے سیرت کی کتاب لکھی، تو انہوں نے کہا جی ہمارے زمانے میں فلاں فلاں کتاب سیرت کی نہیں ملتی، اب وہ سیرت کی کتابیں عام ہیں، یعنی وہ چھپ کر آ چکی ہیں۔ تو بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حدیث کے لکھنے کا آغاز امام بخاری سے ہوا، تو پھر وہ امام بخاری سے حساب لگاتے ہیں امام بخاری پیدا کب ہوئے، اتنی 100 ہجری میں پیدا ہوئے، 200 سال کے بعد حدیثوں کو لکھا گیا، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حدیثوں کے مجموعے تو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں لکھے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی حیات طیبہ میں حضور کی مجلس میں بیٹھ کر حضور کی حدیثیں لکھا کرتے تھے، ہم نے کئی بار یہ حدیث پڑھی ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے شاگرد یہ کہتے ہیں جب میں ابو ہریرہ کے پاس گیا تو ان کے پاس لکھے ہوئے مجموعے حدیث کے بہت سارے تھے، جو انہوں نے روایت کی ہے حدیث کی وہ ان کے پاس لکھی ہوئی تھی۔ اب اور پھر حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ میں عبداللہ سے پیچھے رہ گیا کیونکہ اس کو لکھنا آتا ہے، تو وہ خود لکھا کرتا تھا، میں اس لیے پیچھے رہ گیا کہ مجھے لکھنا نہیں آتا۔ تو یہ کہنا کہ جی حدیثیں 200 سال بعد لکھی گئی، یہ حدیث سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے۔ اسی ابو شاہ کو لکھ کر دینے سے جو محدثین ہیں وہ یہ واضح طور پر لکھتے ہیں کہ حدیث کے لکھنے کی اجازت کے بارے اس سے بڑی معتبر حدیث اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس میں آپ نے کہا ابو شاہ کو لکھ کر دینا۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جو حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان شکوک و شبہات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے فتنے سے، چاہے وہ انکار حدیث کی صورت میں ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے انکار کی صورت میں ہو، اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین ثم آمین۔